اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 8 ولو اننا، جز نمبر 8 میں انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا شروعاتی حصہ ڈیل کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ انعام بھی مکی سورہ ہے اور اعراف بھی مکی سورہ ہے۔ انشاءاللہ اعراف کے شروع میں مکی سورہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا ہے۔ چلیں اب پہلے ہم یہ سورہ انعام مکمل کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان و جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے وہی چیز دہرائی ہے، بار بار تکرار کے ساتھ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کی نشانیاں، جن کے دل سخت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے دلوں کو سخت پایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہوا نہیں پایا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان کے سامنے کسی بھی قسم کا معجزہ پیش کر دیا جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں نا ہم نے اپنی طرف ریفلیکٹ کرنی ہے، یہ سارا ان کی طرف نہ دیکھیں، یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی ہے تو کیا ہمارے دل اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیا ہمارے جو کان ہیں ان کو سننا گوارا کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے کانوں پر نصیحتیں کیسے گزرتی ہیں، وقرا ایک بوجھ کی طرح گزرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا نصیحتیں ہمارے کانوں پر بوجھ کی طرح گزرتی ہیں، یا ہم لوگوں کی نصیحتوں کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تک وہ باتیں پہنچائی، لیکن ان کے دل چونکہ سخت تھے تو ان کے جو ہدایت کے راستے تھے انہیں کسی بھی قسم کی فلاح نہ پہنچا سکے۔ اب انسانوں میں سے شیطان ہو یا اصل جنوں میں سے شیطان ہو، یہ کیا کرتے رہتے ہیں، نبیوں کے دشمن ہی بنے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنے افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں میں پڑا رہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسی کو کیا کرتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں میں گر جاتا ہے تو پھر اس کی رسیوں کو کیا کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہر دور میں یہ فتنے اٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کرنے والے بہت سے لوگ آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، تو بہت لوگ اٹھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو پست کر دیتے ہیں اور ان کے منہ پہ ان کے جو چالیں ہیں مار دی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جیسی ہے ویسی کی ویسی محفوظ رہتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔
یہاں پر ایک بات آئی کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، میجورٹی کو فالو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہر بار ہم کیا سوچتے ہیں کہ سارے لوگ کر رہے ہیں یہی بات صحیح ہوگی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا ہے بلکہ حق کے پیچھے چلنا ہے۔ اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہی، اللہ نے دیکھیں بار بار جو چیز آتی ہے اس میں کیا آتی ہے، بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہی بات آ رہی ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، کہا تھوڑے لوگ ایمان لا رہے ہیں، تھوڑے شکر کر رہے ہیں، اکثر جاہل ہے، اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ اب اس اکثریت کے معاملے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص دعا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی قسم کی دعا تم کر رہے ہو، یہ کیا دعا ہے؟ تو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا عمر، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ عقل والے ہوتے ہیں، تھوڑے ہی ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ وہ جو تھوڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جن کو بیان کرتا ہے ان کے اندر ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جن کا تذکرہ کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یعنی کہ ہم نے اکثریت کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ حق کو فالو کرنا ہے۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے اس میں ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، ہمارے یہاں سب یہی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، تو یہ اکثریت کو نہیں، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اندھی تقلید کو نا بلائنڈ فالوورز نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق دیکھنا اور پہچاننا سکھایا ہے، اور اس نے اپنی شریعت کو پوری طرح سے مکمل کامل طور پر واضح کر دیا ہے۔ تو ہم سب پر ذمہ داری پر خود پر ہم اپنی ذمہ داری خود لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کو کھولیں، سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اکثریت کے پیچھے نہ پڑے بلکہ جو حق ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے بارے میں کئی مرتبہ بتا دیا ہے، تو اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جو چیزیں اللہ کے نام پر ذبح ہو رہی ہیں، جو چیزیں اللہ کے نام پر دی جا رہی ہیں اسے ہم کھا سکتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے نام پر یا ذبح ہوں یا دی جائیں تو ان کو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں، بلکہ یہ فسق ہے۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ فسق یعنی کہ وہ جو بیج اپنی جو کورنگ ہے اس کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل جاتا ہے، جب بندہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اپنی لیمٹس کو کراس کر دیتا ہے، تو اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو حدیں بتا دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ طیب ہے، یہ پاکیزہ ہے، تو پاکیزہ چیزیں لے لو اور حرام اور خبیث چیزیں چھوڑ دو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کے راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کس طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ اب دیکھیں کس کو مردہ کہا گیا، یہاں پہ اصل مردے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس، دیکھیں مشرکان مکہ جب تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک ان کے پاس قرآن کی ہدایت نہیں دی تھی تب تک وہ اپنی گمراہیوں میں، جاہلانہ رسموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
اللہ نے قرآن کا نور ان کو دیا اور ان کے دلوں کو جلا بخش دی، اور وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے ہدایت کے نور سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو روشنی عطا کر دی گئی، روشنی اجالے یعنی کہ قرآن کریم کا نور عطا کر دیا گیا، تو یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ابھی بھی ان اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ظلمت کے ہیں، جو گمراہی کے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلاتے رہیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو دوسروں کے لیے مطلب پلان کرتا ہے، پلاٹنگز کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی چالوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ناکام کر دیتا ہے، اور وہ اپنی چالوں میں خود پھنس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف بہت سی چالیں چلی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کی چالیں ناکام کر دی اور دین کو غالب کر دیا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لینا ہے اور کس طرح سے لینا ہے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت و سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کو بھیج دیا جائے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیوں آ رہی ہے وہی، ہم پر ہی ڈائریکٹ وہی نازل کر دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، یہ قرآن معجزہ ہے، اسی کے ذریعے سے جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ ہدایت حاصل۔ آیت نمبر 24 اور 124، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل دین کی طرف کشادہ ہو جائے اور دین پر عمل کرنا تمہیں کیا لگے؟ خوشنما لگے، اور تمہارا دل جو ہے دین کی طرف کیا وہ بڑھتا چلا جائے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھول دیا ہے اور ہمیں ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بات جو دین کی ہمیں بری لگتی ہے یا ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے یا ہم اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے یا قرآن کو سنتے وقت ہمیں بوجھ لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے۔ یہاں پر کیا مثال فرمائی گئی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری روح اوپر کی طرف پرواز کر رہی ہے، یعنی کہ ہمارا دم نکل رہا ہے۔ یعنی روح اوپر کی طرف کب پرواز کرتی ہے؟ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جانیں نکل جائیں گی اس کو سن کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے کشادہ فرما دے۔ آیت نمبر 128۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز جنوں یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے چلے آئے ہیں۔
اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، انسان اور جنوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بستی پر تب تک کوئی عذاب نہیں ڈالتا جب تک کہ ان کے اندر کوئی علم پہنچانے والا نہ بھیج دے۔ جب بھی کسی بستی میں، جب بھی کسی قوم میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بستی کی طرف کسی نہ کسی نبیوں کو، کسی نہ کسی اپنے ولی کو بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامبر کو بھیج دیتے ہیں جو پیغام پہنچائے۔ اگر تو ان لوگوں نے اس پیامبر کی بات مان لی تو وہ حق پرست ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں کو ریفیوز کر دیا، ریجیکٹ کر دیا یا اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے انکار کے بعد ان پر عذاب دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو عذاب تو اجتماعی طور پر بستیوں کو پورا پورا عذاب آ گیا، کچھ لوگوں کو عذاب کب آئے گا؟ موت کے بعد ان کو قیامت کے دن اس کا عذاب چکھایا جائے گا۔ جب اجتماعی طور پر گناہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعی طور پر بستیوں کو عذاب دیتے ہیں، اور جب انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کا عذاب قیامت کے بعد جہنم میں اس کا عذاب چکھاتے ہیں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی کہ جس کو جتنے لیولز ملیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کے لحاظ سے، جنت میں انٹری جو ملے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، لیکن پھر اعمال جو ہوں گے انسان کے درجے بلند کرنے پہ یا کم کرنے پر، وہ اعمال اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ دیکھیں واپس سے وہی بات آ رہی ہے، یہ تیسری مرتبہ بات آ رہی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر، اللہ غنی ہے کس چیز میں؟ رحمت میں غنی ہے۔ غنی کا کیا مطلب ہے؟ غنی یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کے اوپر رحم کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے واپس سے دوبارہ سے وہی بات دہرا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی نفس پر کیا کر رکھی ہے؟ رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 134۔ ہر مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، جس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح کے راستے بتا دیے ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو جو ان چیزوں سے مبرہ ہے تو اس کے لیے فلاح نہیں ہے، اور جو ان دو کاموں کو کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے فلاح کے راستے کھول رکھے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب انہوں نے، مشرکان مکہ نے، یہ بھی ایک نئی رواج نکال رکھا تھا کہ یہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی قربانی وغیرہ کرتے، کوئی چڑھاوے چڑھاتے تو اس کے دو حصے کر لیتے تھے۔ جو اچھا والا حصہ ہوتا تھا، جو بہتر حصہ ہوتا تھا، وہ اپنے معبود اور اپنے بتوں کے لیے کر لیتے تھے، اور جو حصہ جو تھوڑا ہوتا تھا یا اچھے کوالٹی کا نہیں ہوتا تھا یا اس میں کچھ کمی رہ جاتی تھی، وہ اللہ کے لیے وہ لوگ منسوب کر دیتے تھے۔ پھر اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہو جاتی جب وہ چڑھاوا چڑھاتے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر وہ اپنے بتوں کے حصے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، لیکن
ان کا فیصلہ دیکھیے کتنا غلط کرتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر مان رہے ہیں. مشرک کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مانے. تو ان کا وہی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی یہ کیا کرتے تھے, مانا کرتے تھے. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تھا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے, لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. یہاں تک کہ جب کوئی بھیٹ چڑھانی ہوتی, جب کسی قسم کی قربانی کرنی ہوتی, تو یہ اپنی اولادوں کو, اپنی لڑکیوں کو ذبح کر دیتے تھے ان کے آستانوں پر. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ان جہالت کی رسومات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا ہے, الحمدللہ. آیت نمبر 138 کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں, حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے, اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے, اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. یعنی کچھ جانوروں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اوپر بالکل بھی سواری نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ جو جانور ہیں ہمارے بتوں کے نام پر دے دیے گئے ہیں. ان جانوروں کو کاٹا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے. مطلب اس طریقے سے انہوں نے جانوروں کے اندر بھی بہت ساری وہ قسمیں بنا لی تھی. کسی کا کان چیر دیتے تھے, کسی کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے, کسی کو ذبح کرنے کے لیے فکس کر دیتے تھے, کسی کو بالکل بھی یہ ذبح نہیں کرتے تھے, کسی کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے تھے, کسی کو مطلب اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری, جس طرح بھی کچھ پچھلے پاروں میں آیا تھا ذکر, وہ بہت ساری جو اونٹنیاں ہیں ان کا نام بھی انہوں نے مقرر کر رکھا تھا کہ یہ ساری کیا ہیں, بتوں کے لیے منسوب کر دی گئی ہیں, ان کو کوئی چھو نہیں سکتا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے, اور ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. یعنی کہ جو اگر حاملہ اونٹنیاں ہیں تو ان سے جو بچے نکلتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ جو بچے ہیں یہ مرد کھا سکتے ہیں, ان کو عورتیں نہیں کھا سکتی. لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہیں. اگر وہ پیدا ہوتے ہی اگر وہ مر جائے یا کسی قسم سے وہ پیدا ہی مردہ ہوتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے, وہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. یعنی کہ یہ عورتوں کو بھی کیا کرتے تھے, بہت کمتر سمجھا کرتے تھے اپنی سوسائٹی میں. یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا, یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے. یعنی دیکھیں کس طریقے کے انہوں نے قوانین بنا لیے تھے اپنی شریعت میں کہ کچھ بھی مطلب جو نہ جس بات کا سر ہے نہ پیر ہے انہوں نے اپنی. اور اسی طرح سے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہم دیکھتے رہتے کہ بہت وقت سے کوئی رسم چلی آ رہی ہے تو اس کو اتنا پکا کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے. یعنی کہ رسومات کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ شریعت کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور رسموں کو اتنا اہم کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ توڑ دیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدشگنی ہو جائے گی یا کسی قسم سے ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. یقیناً خسارے میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام کر ڈالا. یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ ہوں گے. سورہ انعام آیت نمبر 141. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے ہیں. یعنی کہ تمہارے لیے باغات پیدا کیے, اس کے اندر سے نخلستان یعنی کہ کھجوروں کے انگوروں کے تمہارے لیے باغات بنا دیے, کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ نکلتی ہیں. زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت بتا دیا کہ ہم نے کھانا کب ہے. یعنی کہ جب کوئی پھل پک جاتا ہے اس کے بعد اس کو توڑنا چاہیے. دیکھیں کچھ ابھی کیا کیا جاتا ہے نا کہ وقت سے پہلے جو فصل ہوتی ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے, پھر اس کو سٹور کر کے پھر اس کو الگ سے ان نیچرل ویز میں پکایا جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی وہ بات کہ جو سائنٹیفکلی رانگ ہے,
یعنی کہ اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں کہ کچے پھلوں کو توڑ کر اور پھر کیا جاتا ہے آرٹیفیشلی پکایا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ اذا اسمرا، جب وہ پک جاتے ہیں، جب وہ پھل جاتے ہیں، تب ان کی فصلوں کو کاٹو اور اس کو کھاؤ، اس سے پہلے نہ کھاؤ اور نہ اسے توڑو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی راہ میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو ادا کر دو، یعنی کہ دے دو، بانٹ دو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ حد سے گزرنے کی بات کیا آ رہی ہے؟ یہی پھلوں کے ساتھ، یہ کھیتیوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی حد سے گزرنا ہے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ بوجھ اٹھانے کا کام بھی لیا جاتا ہے سواریوں سے، جانوروں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر بھی کر رکھا ہے، انہیں سواری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ ان کے جو چمڑے ہوتے ہیں وہ بھی کیا کیے جاتے ہیں، بچھانے کے کام آتے ہیں، ان سے کھالوں سے وہ بنائی جاتی ہے نا، چادریں وغیرہ سب بنائی جاتی ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسمیں ہیں اور 2 گائے کی قسمیں ہیں، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنیوں اور گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کو حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب ان مشرکان مکہ نے ان جو 8 جوڑی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ 2 بھیڑ یعنی کہ نر مادہ، پھر 2 بکریاں یعنی کہ بکری میں نر مادہ میل فیمیل دونوں، پھر 2 اونٹ کی جوڑی یعنی کہ میل اور فیمیل، اور 2 گائے کی جوڑی میل اور فیمیل، بھینس اور وہ گائے اور سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے کیٹلز میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے یہ بھی حلال کیے ہیں، نر بھی اور مادہ بھی، اور ان کے بچے بھی تم پر حلال کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا کہ کون سے نر کو اور کون سے مادہ کو حرام کیا تھا، ذرا کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اور تم موجود تھے اور تم سن کر دوسروں تک بیان کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے اس میں بھی کیا کر لیا تھا، ڈفرینشیٹ کر دیا تھا کہ کسی کے نر حلال ہے، کسی کے مادہ حلال ہے، کسی کے بچے حلال ہے، کسی کے بچے حلال نہیں ہیں۔ اس طریقے سے بھی انہوں نے سارے ڈویژن کر رکھے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو اپنے پاس سے یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اور حلال اور حرام کا حکم دینے کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی نبی کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یا وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں بار بار بیان کی جا چکی ہیں، 4 چیزیں اس میں مردار آ گیا، خون آ گیا ہے، اور بہتا ہوا خون، اس میں جمع ہوا خون شامل نہیں ہے، جیسے کہ تلی اور وہ جگر اور وہ جو لیور وغیرہ ہوتا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے، تو وہ حلال ہے۔ باقی جو بہتا ہوا خون ہے وہ اللہ نے حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے جو حرام کردہ ہے، وہ مجبوری یعنی کہ اس کی جان نہیں جا رہی ہو اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری میں کھانا پڑ جائے، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کر جائے، یعنی کہ وہ اتنا پیٹ بھر نہ کھا لے کہ بس اس کو اس کی لت لگ جائے، یعنی اتنا کھا لے کہ بس اس کی جان بچ جائے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے،
اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے کہ جو ان کے پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی ہوئی ہو، سب کو حرام کر دیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیزیں حرام کرتے ہیں جو نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہماری امت پر اس کی چربیاں حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ جو ہم آئل یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ بینیفٹ ہے ان کی چربیوں میں۔ یعنی کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، انہی جانوروں کی چربیوں میں اس کو پگھلا کر اس کو تیل کا کام لیتے تھے اور اس میں کھانے پکایا کرتے تھے، جس سے بہت ساری طاقت نرشمنٹس ملتے تھے اور بہت سارے نیوٹریشن ملتے تھے۔ اب جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ریفائنڈ آئلز یوز کرتے ہیں، وہ جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں دل کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان یہاں پر کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان امتوں پر، کیونکہ وہ نافرمان تھے، ان پر چربی حرام کر دی تھی۔ کیوں حرام کر دی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو فائدہ مند ہوتی ہیں جب انسان نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن بعد میں اس امت پر وہ چیز حلال کر دی گئی۔ اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجوز اس کے کہ جو ان کے پیٹھ یا آنتوں میں ہو، سب کو حرام کر دیا تھا۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور معجزوں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، معجزوں سے اس کے عذاب کو نہیں پھیرا جا سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو حلال کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غذاؤں میں اس چیز کو شامل کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، یہ تورات کو ماننے والے ہیں، اور کہتے ہیں اور اپنے اوپر چربی کو حلال کر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے تم پر یہ اس لیے حرام کی تھی کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ یہ ہمارے بندوں نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی، اسی لیے ہم نے ان کے اوپر ان چیزوں کو دوبارہ سے حلال فرما دیا۔ آیت نمبر 147۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں دوڑا رہے ہو، یعنی کہ اپنی خواہشوں، اپنے دماغ کے اٹکل بچوں دوڑا رہے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب ہدایت پر ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیوں ہدایت پر نہیں رکھا؟ تو یعنی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ اللہ ہی ایسا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت پر لانا چاہتا تو کیوں وہ خود ہمیں گمراہی میں ڈالتا؟ تو یعنی کہ ہم کسی غلط راستے پر نہیں ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ساری نشانیاں، ساری ہدایتیں، جو اندرونی ہدایتیں، جو طبعی ہدایت ہے وہ بھی دے دی، جو ایکسٹرنل ہدایتیں ہیں وہ بھی دے دی، جو انفس میں ہے، آفاق میں ہے، جو شرعیہ ہے، جو قونیہ ہے، تمام ہدایتیں دینے کے بعد تمہیں شعور دے دیا، تمہیں اختیار دے دیا جو کہ دوسری مخلوقات کو نہیں دیا۔ تم کو سیدھا راستہ بتا دیا اور تمہیں کہہ دیا کہ اگر تم اس پر چلنا چاہو تو چلو، تم جنت کو پالو گے۔ اگر تم نہیں چلنا چاہتے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری مرضی میں ہے، تم جس راستے کو چنو گے اس حساب سے تمہارا انجام ہوگا۔ اب اگر تم ہدایت پر نہیں ہو تو یہ تمہارا اختیار کیا ہوا راستہ ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہے۔ اللہ کی چاہت تو کچھ اور ہے، لیکن تم اپنے اختیار کو استعمال کر کر غلط راستے پر چلتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو الگ کر دے، لوگوں کی اسکریننگ کر دے، جان لے کہ کون واقعی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 150۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنی وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا،
اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں وہ جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اصل حرام چیزیں تو یہ ہیں، تم اس کی پابندیاں کرو، نہ کہ تم جو اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام کر دیتے ہو، کسی چیز کو حلال کر دیتے ہو۔ اللہ نے تم پر شرک کو سب سے پہلے حرام کیا ہے، تو تم کیوں شرک کیا کرتے ہو؟ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ تم اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو اس لیے کہ وہ تم ان کو رزق نہیں پہنچا سکتے، اور تم مفلس ہو، تم غریب ہو، نادار ہو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ فحش چاہے کھلا ہو چاہے چھپا ہو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اگر تم قریب جاؤ گے تو خدشہ ہے کہ تم پھر وہ اس کے قریب جانے کے بعد پھر وہ حدیں بھی پار کر دو، تو بہتر یہ ہے کہ بے حیائی کی راہوں کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ دیکھیں یہ سارے کبیرہ گناہوں کی لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے یہاں پر قرآن کریم میں، کہ شرک نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، قتل نہ کرو، ناحق قتل میں سب سے پہلے اپنی اولادوں کا قتل نہ کرو، اور بے شرمی فحش یعنی زنا سے دور رہو، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، یعنی کہ جس کا احترام ہے، جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، اس جان کو تم ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ اگر اس کا قصاص بنتا ہے یا اگر وہ کسی سزا میں قتل کیا جا رہا ہے تب تو تم قتل کر سکتے ہو، ادروائز ناحق کسی جان کو تم قتل کرو گے تو تم نے کبیرہ گناہ کیا۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال ہڑپ لینا بھی گناہ ہے، نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی عقل کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر سمجھ آ جائے، تو ان کے مال انہیں لوٹا دو۔ اور ناپ تول میں پورا پورا انصاف کرو، یعنی ہر ناپ تول کی بات کی جا رہی ہے، جب کوئی سودا دیتے ہو یا